تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مے برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو، چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خدا یسوع مسیح کے پیار کی بشارت خوشخبری سن رہے ہیں، آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام. اور بار بار میرا دل یہی اندر سے کہتا ہے کہ شکر کر ان بھائی بہنوں کے لیے جنہیں خدا نے اپنے لیے الگ کر لیا ہے، اور ان کے ذریعے سے، بہنیں ہیں بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے تمام دنیا میں کلام سنایا جا رہا ہے. ہر زبان میں، طرح طرح کی زبانیں ہیں، ہر زبان میں لوگ خدا کی اس محبت کا ذکر سن رہے ہیں جو خدا نے اپنے کلام میں ظاہر کی ہے. وہ کلام جو جسم میں ظاہر ہوا، جس کا نام یسوع امانویل ہے. آپ جو کلام سناتے ہیں پیارے بھائی پیاری بہن، آپ کو میرا سلام پہنچے. میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے. مجھے آپ سب کے کلام کو سن کر بہت فائدہ ہوتا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کا وہ کلام جس کی تاثیر بڑی زبردست ہے. یہ خدا کا وہ کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خدا جب کلام کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہو جاتا ہے، جو ہے نہیں وہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. وہی کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، اور پھر جو کچھ اس نے کہا ہے اس میں خدا کی محبت کا اظہار ہے. جو کچھ مسیح نے کہا ہے، سننے والے کی زندگی میں خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو جاتا ہے. یہ بالکل سچ بات ہے. خدا کا شکر ہو ان سب بھائیوں کے لیے، پیاری بہنوں کے لیے، پیارے بھائیوں کے لیے جو خدا کا کلام سنا رہے ہیں. تمام دنیا میں طرح طرح کی زبانوں میں یہ کلام سنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی سخت ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ بتایا ہے کہ اس کی دوسری آمد سے پہلے تمام دنیا میں انجیل کی منادی ہو چکی ہوگی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. اس لیے ہر زبان میں، تمام دنیا میں کتنی زبانیں، ہر زبان میں لوگ سنتے،
اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کو چاہے وہ اپنی زبان میں سن رہے ہیں، میں نہیں سمجھوں گا ان کی زبان، لیکن وہ خدا کی آواز کو پہچان لیتے۔ یہ بات خدا نے کہی ہے، اس بات میں خدا کا پیار ہے، یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، اور تمام دنیا میں لوگ اس کی آواز پہچان کر اس کے پاس آ رہے ہیں، اور پھر وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ خدا کا شکر ہو ان سب کے لیے جو خداوند کے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ ان کے حالات سب کے آسان نہیں ہیں، لیکن وہ جو ان کے اندر آ گیا ہے خدا کا پاک روح، اس کے لیے لکھا کہ جب تم روح القدس پاؤ گے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور تمام دنیا میں، دنیا کی انتہا تک میری گواہی دو گے، اور دے رہے ہیں وہ۔ خدا کا شکر ہو ان سب کے لیے، خدا کا شکر ہو خاص طور پر یہ جہاں خدا کا کلام جاتا ہے اور اس کو دنیا بھر میں بھیج دیتے ہیں۔ جوائے اسٹار ٹی وی ایسا چینل ہے جہاں پر میں بہت سارے اپنے مسیحی بھائی بہنوں کا کلام سنتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں، شکر کرتا ہوں خدا کا۔ پھر جوائے ٹی وی، اور دوسرا ایک اور ہے پیغام ٹی وی، میری ان دونوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ خدا کا شکر ان سب کے لیے، اور ہمارے لیے انہوں نے دروازہ کھول رکھا ہے کہ خدا کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچایا جائے۔ آپ سب کو میرا سلام، میرا دل شکر گزار ہے آپ سب کے لیے۔ آپ بھی جو سنتے ہیں دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، ان دونوں چینلز کو دعا میں یاد رکھیں، اور یہ جو بولنے والے ہیں، کلام سنانے والے ہیں بھائی اور بہنیں، اگر ہو سکے تو آپ ضرور ان کو فون کریں، ان کی ہمت بڑھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر خدا آپ کو توفیق دے تو کچھ کریں ان کے لیے، مدد کریں ان کی۔ سب کچھ آسانی سے تو نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا آپ کو کہے، خداوند اگر آپ کو حکم دیتا تو نافرمان نہ ہو، ان کی مدد کریں، شکر کریں خدا کا، ان کی مدد کریں۔ میں ان کے سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ جو بھی ہیں، میری دعا ہے کہ خدا آپ کی ہمت بڑھائے اور آپ اس سے سن کر سنایا کریں۔ یہ جو ہے طرح طرح سے لوگ سیکھ لیتے ہیں خدا کا کلام، پھر سناتے ہیں۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں بردر گوگل، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جو کسی کو نہیں معلوم، بردر گوگل کو پتا، 2 منٹ میں آپ کو تیار مل جائے گا سارے خیالات، ان کو پرچار کر سکتے ہیں۔ لیکن کیسے مبارک ہیں وہ جو گھٹنوں پر پڑے رہتے ہیں روزہ رکھ کے، اور خدا کی منت کرتے ہیں، خدا مجھے بتا کہ میں کیا کہوں۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو سن کر سناتے ہیں، ان کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، زبردست تاثیر ہوتی ہے، اور خدا ان سے خوش ہوتا ہے۔ اپنے گھٹنے بھی خدا ان کے سپرد کر دو۔ وہ لوگ جو گھٹنوں پر چلتے ہیں وہ زیادہ تیز رفتار ہیں، گھٹنوں پر چلنے والے زیادہ تیز رفتار ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند مجھ پر بھی رحم کرے گا، اور خدا آپ کو توفیق دے۔ میرا نام آپ جانتے ہیں، میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میرے دل کی خواہش یہ ہے جو خدا کے کلام میں ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی تمجید، شکر گزاری، اس کی حمد ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ اور یہی میں دعا کرتا ہوں کہ جب تک تو مجھے سانس دیتا ہے، یہ بات میری زندگی میں ہو کہ میں جب تک میرا وجود ہے، میں خداوند اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا، میں خداوند اپنے خدا کے پیار کی منادی کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ خدا مجھے گرنے سے بچائے، تکبر سے بچائے، فضول باتوں سے بچائے، ہمت دے، محبت کی تاثیر ہو، محبت کی طاقت سے میں لوگوں پر ظاہر کر سکوں کہ اگر یہ خدا کے بندے نے کہا ہے مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے، میرے لیے یہی بھلا کہ خدا ان کی نزدیکی حاصل کروں۔ اس بات کو ظاہر کرنے سے کبھی نہ ہم جھجکیں کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اس لیے نفرت ہے کہ گناہ اس کے پیارے بچوں کو برباد کرتا ہے، اس کے پیارے خادموں کو برباد کرتا ہے گناہ، اس لیے خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب اس کی شفقت اور اس کی محبت سے لپٹے رہیں، مسیح سے لپٹے رہیں جو خدا کی محبت ہے۔ سو دیکھو آج خداوند کے کلام میں سے ہم ایک بات دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھی، بس چاہیے کہ تم کامل ہو۔ کون کامل ہو سکتا ہے؟ آسمان کے خالق اور مالک اور بادشاہ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ اس کا قدس، اس کی پاکیزگی
کے نزدیک کون جا سکتا ہے؟ خدا کے بندے داؤد نے کہا انسان ہے کیا جو گناہ کو پانی کی طرح پیتا؟ وہ کہاں سے ہو جائے گا پاک؟ کون کہہ سکتا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ خدا کے کلام میں بتایا اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو وہ خدا کو جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ توبہ توبہ، ہم سب گناہ گار ہیں، ہلاکت منتظر ہے، لیکن دیکھو خدا کا رحم۔ یہاں لکھا چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ہم؟ کیسے خدا کا کمال ہماری زندگی میں ظاہر ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے کلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور کہا اس کا نام ہے یسوع، جس کا مطلب ہے نجات، اس کا مطلب ہے امانویل، یہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کے ہونے سے تمہاری زندگی میں خدا کا کمال ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ متی کی انجیل میں دیکھیے ذرا میرے ساتھ، یہ اپنے شاگردوں سے خداوند کہہ رہا ہے جو اس پر ایمان لائے ہیں، جو اب خدا کو جب اس سے مخاطب ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں آئے ہمارے باپ، اس لیے کہ ان کی نئی پیدائش ہو چکی ہے۔ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند، بیٹے بیٹیاں بننے کا اختیار دیا ہے، حق دے دیا ہے۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے۔ یہ کوئی جسمانی پیدائش نہیں ہے، یہ روحانی پیدائش ہے، تاکہ خدا جو روح ہے اس کے ساتھ اس روح کا میل ہو جائے۔ پھر خداوند کا پاک روح ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور دیکھو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیا کہہ رہا، اب تم دنیا کے نمک ہو۔ یہ متی کی انجیل 5واں باب اور 13 سے لے کر 16 آیت تک، اس میں یہ 3 ایسی باتیں ہیں جو انسان اپنے لیے پیدا نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے تو خدا کا کمال ان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی ہر بات میں کڑواہٹ ہے، ہر بات میں زہر ہے، ہر بات میں اپنے بارے میں فخر ہے، دوسروں کی وہ نندا کرتا، ان کو حقیر جانتا، اس کی زبان میں زہر ہے۔ کمال خدا کا اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ وہی آدمی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جن میں نمک کا سا اثر ہوتا ہے، نمک نمکین کھانے میں اثر پیدا کر دیتا ہے، خوش ذائقہ ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری تاثیریں ہیں۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ تمہارا کلام پر فضل اور نمکین ہو۔ اس میں خدا کا فضل ہونا چاہیے، فضول باتیں نہ ہوں، ورنہ ہمارے کلام میں تو فضول باتیں جن سے نہ کسی اور کو فائدہ، نہ ہمیں فائدہ، نہ خدا کو خوشی، وہ باتیں ہماری زبان پر بسی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کسی کے گھر چلے جائیں تو اچھے خاصے میاں بیوی پیار سے رہنے والے ایک دوسرے کو طلاق دینے کو تیار ہو جائیں گے، ایسی بات کہہ دیں گے، پانی میں آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ شیطان نے ایسی طاقت دی ان کی زبان میں، پانی میں آگ لگا دیتے ہیں۔ لیکن تمہاری زبان پر خدا کا فضل ہونا چاہیے، تمہارا کلام ایسا پر فضل اور نمکین ہو کہ تمہیں جواب دینا آ جائے۔ کوئی بات کرے تو تم جب بولو، جیسے کہتے ہیں نا کہ بولے تو پھول جھڑتے ہیں پھول جھڑے، خوشبو پیدا ہو، جہاں آپ کچھ کہہ دیں والا سوچیں اور کہیں یہ کیا بات کر رہے تھے، یہ سنو۔ یہ خدا کا کمال ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے تم دنیا کے نمک ہو، تمہارے اندر خدا کے فضل کا ذائقہ ہونا چاہیے، فضول باتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ کمال ہے خدا کا جو اس آدمی کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے جو مسیح پر ایمان لانے کے بعد کہتا ہے خدا فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، کیا کہوں۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ تم زمین کے نور ہو۔ کہاں اس دنیا کی تاریکی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسی تاریکی کہ انسان کو راستہ نہیں دکھائی دے رہا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کی پہچان ہونی مشکل ہو گئی ہے۔ لوگ اتنی سچائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جائے، اتنی سچائی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہے کرشمہ شیطان کا۔ لیکن خدا کا کمال یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے اس نے تمہیں تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے بیٹے کی بادشاہت میں داخل کر دیا، اس نور میں داخل کر دیا ہے کہ تم نورانی ہو گئے، تم دنیا کا نور بن گئے۔ یہ نہیں کہ تمہیں نور نظر آ گیا ہے، تمہیں سچائی کا پتہ لگ گیا، تم سچ بن گئے ہو۔
تمہاری ہر بات میں خدا کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے. یہ ہے خدا کا وہ کمال جس کے لیے لکھا اپنے باپ کے مانند ہو جاؤ جو کامل ہے. تم نہیں ہوگے کامل لیکن وہ کمال کر دے گا تمہاری زندگی میں. یہ خدا کا کمال ہے کہ جو آدمی تاریکی میں ہے، جس کے کام اندھیرے میں ہوتے ہیں، جس کی باتوں میں سوائے ناپاکی کے اور کچھ نہیں ہے، خدا کا کمال یہ دیکھو. یسوع مسیح کہتا ہے مجھ پر ایمان لا تو تیرا باپ کے ساتھ ایسا رشتہ ہو جائے گا کہ وہ کمال کر کے دکھائے گا. دنیا والے حیران ہو جائیں گے دیکھ کے کہ اس کی باتوں میں یہ بات کہاں سے آ گئی، اس کی باتوں میں یہ بات کہاں سے آ گئی. اب ان سے پوچھو، وہ کہیں گے بھائی میری طرف کیا دیکھتے ہو، اس کی طرف دیکھو، میرے آسمانی باپ کی طرف. اس کا کمال ہے اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو. تم دنیا کا نمک ہو، تم نمک ہو اور تم نور ہو. اور پھر تمہاری نیکی کے کام ہیں، ان میں فرق ہے. نیکی کے کام اس لیے نہیں ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ثابت کر سکو، اس لیے نہیں ہے نا. اپنے کام، نیکی کے کام دکھانے کے لیے ظاہر نہ کرو. لمبی لمبی دعا کرنی اور پھر لوگوں کو بتا کے خیرات کرنی، کہتے یہ تو تم اپنی نیک نامی کے لیے کر رہے ہو. جب تمہارا باپ تمہارے اندر اپنی نیکی کا کمال ظاہر کرے گا تو تمہاری نیکی کا مقصد ہی بدل جائے گا. یہ نجات پانے کے لیے خدا کو رشوت نہیں دینی ہے کہ جی میں نے نیک کام کیے تو تو مجھے نجات دے. نہ، یہ نجات کی قیمت نہیں ہے. اور نہ ہی یہ انسان کی اس آدمی کی، اس عورت کی اپنی نیک نامی کے لیے کہ لوگ تمہیں بڑا اچھا جانے کے ساتھ، بڑا روزے دار ہے، بڑا دعا گو ہے، بہت بھلا آدمی، بڑی بڑی عورت ہے، بہت اچھی. یہ اپنی نیک نامی کے لیے نہیں ہے. اور پھر یہاں لکھا ہے تمہاری نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. یہ کام جب خدا کمال کرتا ہے کسی کی زندگی میں تو اس کی ہر بات پر اس کے کام میں خدا کا کمال ظاہر ہوتا ہے اور لوگ خدا کی تعریف کرتے. بھئی خدا نے کمال کر دیا. یہ آدمی، یہ عورت، کیا ہوا انہیں؟ دیکھو ان کی باتوں میں کس قسم کا نمک اور فضل ہے. دیکھو کہاں یہ اندھیرے میں رہتے تھے، اب دیکھو ان کی زندگی میں کس قسم کا خدا کا نور آ گیا. اور تو اور ان کے کاموں کو دیکھو، ان کی نیکی بالکل فرق ہے. اپنی تعریف کے لیے نہیں کرتے کسی کی مدد، عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ کے کہیں بڑا عابد ہے. نہ، یہ تو خدا کا کمال دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کیا میری زندگی تھی، کیا میں موت کے قبضے میں تھا، ناپاکی کا اختیار تھا مجھ پر، میرے گندے خیالات، میری زبان گندی، میری آنکھیں گندی، ہر کام گندا تھا. یہ کیا کمال کیا خدا تو نے؟ یہ تیرا کمال ہے، یہ تیرا جلال ہے کہ میری زبان پر تیری تمجید بس گئی ہے. میری زندگی میں وہ کام ہو رہے ہیں جنہیں لوگ دیکھ کے حیران ہوتے. یہ گناہگار حیرت کا باعث ہو جاتا ہے. حیران کن باتیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں. لوگ اس کا کلام سن کر حیران ہوتے اور کہتے کہ یہ وہی نہیں ہے. جیسے ایک اندھا تھا، اس کی آنکھیں کھول دی تھی خدا یسوع مسیح نے. کیا یہ وہی نہیں ہے جو اندھا پیدا ہوا تھا؟ کیا وہی نہیں ہے جس کے ماں باپ کو ہم جانتے ہیں؟ ہاں وہی ہے. اس بیچارے اندھے نے کہا ہاں میں وہی ہوں. لیکن یہ مسیح کا کمال ہے. ان گناہگاروں کی گواہیاں سنیں، آپ کو ذرا بھی ان میں تکبر، گھمنڈ نہیں ہوگا. وہ کبھی اپنی بات نہیں کریں گے، وہ اپنے نام کو اونچا نہیں کریں گے، وہ اپنے کام دکھانے کے لیے نہیں کریں گے. وہ خدا کو کام دے کے یوں نہیں کہیں گے کہ میں نے بڑے اچھے کام کیے اس لیے تو مجھے نجات دے. یہ نجات کے کام نہیں، نجات کا نتیجہ ہیں. نجات کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں کہ زندگی میں نمک ہے، پر فضل کمال کی باتیں ہیں. اندھیرے کی باتیں نکل گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کو اس نے نور کے قبضے میں کر لیا، ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اس نور میں داخل کر دیا جس میں وہ خود ہے. یہ خدا کا کمال ہے، انسان کا نہیں ہے، خدا کا کمال ہے. اس لیے جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو وہ نیکی کو دیکھ کر لوگ ان سے اگر کچھ کہیں بھی تو کہتے بھئی میری بات مت کرو، یہ میرا کمال نہیں ہے. تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں اور کہیں کہ دیکھو خدا نے کیا کمال کیا اس عورت کی زندگی میں. ہم نے تو ٹھکرا دیا تھا، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسے گھر میں بھی آنے دیں گے. اب اسے دیکھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے جی کچھ بتائیے، خدا کے کلام کی کوئی بات سنائیے. کیا ہے یہ کس قسم کا فضل ہے جو خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے تمام دنیا کو دیا جا رہا ہے.
لکھا شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، خدا کا شکر ہو شریعت کے لیے، لیکن فضل مسیح کی معرفت ہم کو ملا ہے۔ یہ وہ فضل ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے اور خدا کمال ظاہر کرتا ہے گناہگار کی زندگی میں، اپنی پاکیزگی ظاہر کرے گا، گناہگار کی زندگی میں سے حماقت نکال دے گا اور حکمت اس کے اندر انڈیل دیتا، وہ حکمت جو اوپر سے آتی۔ اول تو وہ پاک ہوتی ہے، سب سے پہلا نشان یہ ہے کہ ناپاکی دور ہوگی، پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں دیکھ کے لوگ حیران ہوتے ہیں، اور جس کی زندگی میں یہ باتیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں حلیمی اور فروتنی ہوتی، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ یہ بات کہنے کے لیے کبھی چوکے گا نہیں، میں اندھا تھا اب دیکھتا ہوں، ارے میں تو گناہ کے قبضے میں تھا، اس نے مجھے چھڑایا۔ دیکھو خدا کا کمال، یہ خدا کا کمال ہے کہ زندگی کے اندر نمک ہوگا، زندگی کے اندر نور ہوگا، زندگی کے اندر نیکی ہوگی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ جب لوگ پوچھیں تو خدا کا بندہ حلیمی سے کہہ سکے مجھ پر رحم ہوا ہے، مجھے رہائی دی ہے۔ یہ خدا کی وہ راہ ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہوئی ہے، جس نے کہا ہے میں ہوں راہ، زندگی میں ہوں۔ تو جو اس راہ کو چن لے تو اس راستے میں یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس راستے پہ چلنے والے کی زندگی میں یہ باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے پیچھے آؤ تو خدا کا کمال تمہاری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ جو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں شادمانی ہوتی ہے، اور ان کی زندگی کے اندر ایک شہادت ہوتی ہے، وہ اس بات کے شاہد ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں، اور دیکھو یہ خدا نے میری زندگی میں کیا کیا ہے۔ پھر جب وہ شہید ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں صحیح طور پر، تو وہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے آسمان پر ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ارے دیکھو خدا کا کمال، خدا کا کمال دیکھو۔ پہلا شہید اوپر دیکھ کے کہہ رہا ہے ارے دیکھو تو میرے لیے تو خداوند کھڑا میری انتظار کر رہا ہے، آئے خداوند تو ان کو معاف کر دے، ان کو معلوم نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے خدا کا کمال شہید کی زندگی میں، کہ وہ جاتے جاتے ستانے والوں کو کچھ دے جاتا ہے، کچھ کر جاتا ہے ان کے لیے، تاکہ خدا جو نیک ہے، کامل ہے، اس کی نیکی کا کمال زندگی میں ظاہر ہو۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کا بہت شکر ہو اس بات کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ خدا کی دعوت ہے پیار کی۔ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کی زندگی کا کیا حال ہے؟ گھر کا کیا حال ہے؟ دیکھو تو خدا کا کمال انتظار کر رہا ہے۔ خدا جو کامل ہے اس کا ہاتھ بڑھا ہوا، میرے پاس آ میرے بچے، میرے پاس آ میری بیٹی، تیری زندگی میں کیسی مصیبتیں پیدا ہو گئی، تو نے کس راستے کو اختیار کر لیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا، ادھر یہ تو تیرے کام ہے، ادھر آ میرے پاس آ، میں اپنی تیری زندگی میں اپنا کمال ظاہر کروں گا۔ تو بھی حیران ہو، دیکھنے والے بھی حیران ہوں، اور پھر لوگوں کو پتہ لگے تیری زندگی کو دیکھ کے کہ خدا اس کی زندگی میں جس کے اندر سوائے ناپاکی کے، نا امیدی کے، شرمندگی اور کچھ نہیں ہے، اسے خدا دنیا کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا کمال ہے، میں نے اس کو نمک بنا دیا، اس کی باتیں پر فضل اور نمکین ہیں، میں نے اسے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی بنا دیا ہے، اس کے ذریعے سے میرا نور دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اس کو کاموں کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو خدا کے کامل کام ہیں، جو خدا کی کمال کو ظاہر کرتے ہیں، وہ اس کی زندگی میں ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کہہ کیوں نہیں دیتے خدا ان کو کہ میں بھی تیار ہوں، مجھ پر بھی رحم کر؟ اسی لیے تو وہ آپ سے بات کر رہا ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اسی لیے وہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ خداوند کے نام کی بڑائی ہو، اس کے نام کی تمجید ہو، اس کا شکر ہو کہ خداوند نے جو بات فرمائی تھی، حکم دیا تھا،
وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. جہاں غلطی ہوئی ہے, جہاں بات ٹھیک نہیں ہوئی ہے, تو خدا مجھ پر رحم کرے. آپ کو بھی اگر کوئی بات بری لگی ہے, کوئی بات ایسی ہوئی ہے, تو آپ سے معافی چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ کو ایسا لگا کہ یہ بات تو خدا ان کی طرف سے ہے, تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. جو نکمی زندگیاں ہیں, ان کی زندگی میں خدا اپنی نیکی کا کمال ظاہر کرتا. آج اگر کوئی چاہے تو اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند, میری تو زبان پر بدی بسی ہوئی ہے, میں تو بالکل اندھیرے میں ہوں, اور میں تو اپنی نجات کمانے کے لیے نیک کام کرتا تو ہوں, بات بنتی نہیں ہے. تو خداوند کہے گا میرے پاس آ, میں تیری زندگی میں سے تمام اندھیرا نکال دوں گا اور اپنے پاک روح کو دے دوں گا. لکھا ہے کہ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور تمہیں خدا کی طرف سے وہ بخشش ملے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. روح القدس انعام میں تم کو ملے گا. مجرم کو جب خداوند کے پاس وہ آتا ہے تو لکھا ہے اس کو تاج پوشی کرتا ہے. جب تاج پوشی کرتا پھر اس کو تقویت ملتی روحانی, وہ ہے پاک روح. وہ اندر سے کام کرنے شروع کرے گا اور پھر آپ کی زندگی میں وہ باتیں پیدا کر دے گا جنہیں دنیا والے دیکھ کر حیران ہوں گے, اور آپ کہیں گے اس میں میرا کچھ نہیں ہے, تو خدا کا کمال ہے. وہ جو کامل ہے یہ اس کا کمال ہے. دیکھو میری زبان بدل گئی, دیکھو اندھیرے میں سے روشنی میں وہ لے آیا ہے, اور اب خدا وہ کام کر رہا میری زندگی میں. میں بھی حیران ہوں. دوسرے بھی کہتے ہیں بدل کیسے گیا, اور میں ان کو کہتا ہوں بھائی صاحب بدل سکتے ہیں, آ کے تو دیکھو, توبہ کر کے تو دیکھو. وہ تمہاری زندگی میں معافی بھی تمہیں ملے گی, معافی کی خوشی نصیب ہوگی, لیکن اس کی زندگی میں خدا کی قدرت ایسے ظاہر ہوگی کہ جو کام میں کبھی کر نہیں سکتا تھا وہ کرے گا میری زندگی میں سے, وہ کر رہا ہے. آپ بھی پاس اس کے آؤ, کہہ دو اسے میرے پیارے بھائی, چھوٹی سی دعا ہے, دیکھنا پھر کیا ہوگا. پھر خدا کا کمال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا, خدا بند یسوع مسیح کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا. وہ دعا یہ ہے کہ اے خدا میں بہت کچھ کر رہا ہوں, لیکن میری نیکی اصل میں میرے ہی لیے ہے, تیرے جلال کے لیے, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. مجھے قبول کر لے خدا, میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. یسوع مسیح پر ایمان لانے سے آپ کا تعلق خدا کے ساتھ بدل جائے گا, اس کی طاقت آپ کے اندر کام کرے گی, اور آپ حیران ہو کے کہیں گے یہ کیا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے. پھر آپ کہیں گے اے باپ تیرا شکر ہو, اے باپ تیرا شکر ہو, اے باپ تیرا شکر ہو. آپ کی زندگی میں شکر گزاری ہی شکر گزاری ہوگی, خوشی ہوگی, اور آپ کی زندگی سے دوسروں کو وہ برکت ملے گی جس کی دنیا کو ضرورت ہے. آمین.